نور سے۔ ایک آخری اور اہم بات وہ یہ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زمین کی حکومت دے گا، لیکن اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں زمین کی خلافت دے گا، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں جماعت اسلامی کے لوگ، اخوان المسلمین کے لوگ، تحریکی خارجی، یہ خلافت قائم کرنے کی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ آج ایک بات بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، سمجھ کے جائیے گا، یہ خلافت قائم کرنے کے لیے ضد پہ اڑے ہوئے۔ 75 سال مولانا مودودی کی جماعت اسلامی نے کوشش کی خلافت قائم کرنے کی، آج تک ہوا خلافت قائم؟ خلافت قائم ہو گیا؟ مصر میں اخوان المسلمین نے مرسی جو تھا، اس کی مرسی صاحب جو تھے ان کو لے کر کے خلافت قائم کرنے کی سوچی۔ ترکیہ والے جو ہیں انہوں نے رجب طیب اردگان کو لے کر کے خلافت قائم کرنے کی سوچی۔ اللہ نے خلافت کے اصول بتائے ہیں، اور یہ جتنے خلافت قائم کرنے والے ہیں یہ سب اس اصول کے مخالفت کرتے ہیں۔ غور سے سنیں، اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل والوں سے اللہ نے کہا ہے۔ بھائی یہاں کہتے نہیں خلافت قائم کریں گے اس کے بعد عبادت کریں گے، اللہ کہہ رہا نہیں، پہلے عبادت کرو۔ اللہ کے نبی مدینہ آئے، آپ نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی، حکومت قائم نہیں کی، آپ نے حکومت قائم نہیں کی، مسجد تعمیر کی آپ نے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان لائے ہو، عمل صالح کرو۔ داڑھی چھل کے آتے، خلافت قائم کریں گے۔ نماز نہیں پڑھتے، خلافت قائم کریں گے۔ جی شرکیہ بات کرتے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی اللہ تمہیں خلافت دے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے دیا، اور زمین میں تمہارے دین کو اللہ قائم کر دے گا، اور تمہارے خوف کو اللہ تعالیٰ امن میں بدل دے گا۔ شرط لگائی یعبدوننی، خلافت چاہیے تو شرک چھوڑنا ہوگا۔ جی خلافت چاہیے تو شرک چھوڑنا ہوگا۔ اور میں ایک بات ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، ابھی مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اگر اسلامی خلافت قائم ہو گئی، اللہ کی قسم اللہ جھوٹا ہو جائے گا، اللہ کی کتاب جھوٹی ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا ہے شرک کی موجودگی میں اللہ خلافت نہیں دے گا، کبھی بھی کبھی بھی اللہ شرک کی موجودگی میں نہیں دے گا۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، شرک چھوڑنا ہوگا، توحید پر آنا ہوگا، نبی کی سنت پر آئیں گے، تب اللہ خلافت دے گا، ورنہ ساری دنیا کوشش کرتی رہ جائے، اللہ کی قسم خلافت قائم نہیں ہوگی۔ اور یہ جو کوشش ہے، یہ جو ہمارے جماعت اسلامی والے بھائی اور اخوان المسلمین اور یہ سارے لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں، یہ چوں کا مربع ہے یہ خلافت۔ یہ کہتے ہیں سب صحیح ہے، رافضیوں کو بھی ملا لو، صحابہ کو گالی دینے والوں کو بھی ملا لو، قادیانیوں کو بھی ملا لو جو ختم نبوت کے منکر ہے، سب کو لے کر کے چلو ہاتھ میں ہاتھ جوڑ کر کے۔ اللہ کہہ رہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ مشرک کو لے کر کے آؤ گے خلافت قائم نہیں ہوگی، مشرک کو لے کر کے آؤ گے خلافت قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد مسلمانوں کو ایک امام، ایک حاکم کے پیچھے جمع کرے گا۔ تاریخ اور حدیث کے خزانے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس دور میں شرک کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا۔ شرک پر رہتے ہوئے خلافت قائم ہو جائے، پھر اللہ کی آیت جھوٹی ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی آیت جھوٹی ہو جائے گی، اللہ کی ذات جھوٹی ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اس طرح کی جو تحریکی باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعہ، انٹرنیٹ کے ذریعہ، اور لٹریچرز کے ذریعہ، اور تقریروں اور خطابات کے ذریعہ، ان سے پرہیز کیجئے، عمل میں آگے بڑھیے، نیکی میں آگے بڑھیے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ وقت آنے پر اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا حل نکال دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔